قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حضرات گرامی اور سامعین کرام، آج کے اس پرفتن و پرآشوق دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد، نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ ہر ملک، ہر خطے میں مسلمانوں کے نشے من کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان ہر طریقے سے، ہر طرف سے ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ اگر ہم عقل سلیم سے غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا، ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق ایک ایسی عظیم الشان دولت و ثروت ہے جس کو غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اتحاد و اتفاق ملت کا ایک گران قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، گورے اور کالے کی عصبیت کو ختم کر دیا۔ اتحاد الامم ایک عظیم اثاثہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا، افتراق و انتشار کی چنگاریاں چولا نہ بنی تھی، تو ہم پوری دنیا پہ قابض تھے۔ ہمارا ہلالی پرچم بانٹ عروج پر تھا۔ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی۔ صحرا و بیابان ہمارے زیر مملکت تھے۔ دریا و سمندر ہمارے زیر نگی تھے۔ چرند و پرند ہمارے تابع تھے۔ ہماری شان و شوکت قابل افتخار تھی۔ ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی۔ کفار و مشرکین ہمارے تذکرے سن کر لرزہ پرندام ہو جایا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ پہ سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یار و آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے، دیکھا پڑھ کر آنکھیں نظر پڑائے، گرا قدم تھے تو ہم تھے، نقا تھے تو ہم تھے۔ الغرض فلاح و حقوق ہمارا چلے کر چکی تھی۔ اس کو اللہ نے اخبار میں یہ کہا ہے، مغرب کی موجوں نے گونجی ادا ہماری، مغرب کی موجوں نے گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے زیر روا ہمارا۔ لیکن جب اختلاف و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کے بھڑکنے لگی اور اختلاف جیسی مولد چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اتحاد ملت ہم کو برا معلوم ہونے لگا، اختلافات کے اندر ہمیں کامیابی نظر آنے لگی، عداوت و تشاحنات کو ہم نے گلے سے لگا لیا، تو ہمارا معاشرہ فتنہ فساد سے دوچار ہونے لگا، مصائب و آرام کی گھٹاٹوٹ تاریکیاں ہماری نام میں حائل ہونے لگی، ہماری عزت و ناموری ذلت خوری میں بدلنے لگی، ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہونے لگا اور ہم کالے مسلط کے غار میں گر گئے۔ ذلت و رسوائی، ہلاکت رغبت ہمارا مقدر بن کر رہ گئی۔ اس کو کسی شاعر نے یہ خوب کہا ہے، نہ سمجھو گٹ مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گٹ مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان کبھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اے مسلمانوں،
اختیار کر لی، خون کی ندیاں ہمارے سامنے بہائی گئی، مگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ افغانستان میں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، میزائلوں اور ملک ہتھیاروں سے ان کی املاک و جائیداد کو سب حد سے کیوں مٹایا گیا؟ فلسطین میں قیامت پر کیوں کی گئی؟ تمام مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کیوں کیا گیا؟ مسلمانوں سوچو، غور کرو اور پھر مجھے بتاؤ، کیا یہ اختلاف و انتشار کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ باہمی تنازع کا زمرہ نہیں ہے؟ کیا یہ خداوند قدوس کے فرمان کو فراموش کرنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کیا آپس میں مت جھگڑو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا خیزی ہوگی، مخالفین کے قلوب سے تمہارا رعب و دماغ نکل جائے گا، تمہارا وقار ذلت و خواری میں بدل جائے گا، تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ شاعر مسلم علامہ اقبال نے کہا ہے، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔